بزرگی اور دوستوں، اتنی رات گزر جانے کے بعد جو لوگ اس طرح سے فرش ادا پہ بیٹھ کے ہمیں سید الشہداء مناتے ہیں، پروردگار عالم کی توفیقات ہمیشہ ان میں شامل حال رہتی ہیں۔ اور سچ یہی ہے کہ ہم اس دعا کے اثر کے نتیجے میں اتنا کٹ جانے کے بعد، اتنا نقصان دیے جانے کے بعد، اس کے باوجود بھی اتنا پھل پھول رہے ہیں کہ دنیا کی آنکھوں میں اتنا کھٹکتے ہیں کہ ہر جگہ دنیا اب بھی یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح ہم سے نجات مل جائے، مگر وہ یہ چاہتا ہے جس نے یہ چاہا کہ یہ فروغ پاتا رہے، اور جس نے یہ چاہا کہ یہ پھونکے مار مار کر بجھانا چاہتے ہیں، مگر ہم اس کو اتمام تک پہنچا کر رہیں گے جب تک کہ ان کا وارث نہ آ جائے اور خون حسین کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ قرآن مجید کی اس آیت کا تلاوت میں نے شرف حاصل کیا، آپ مسلسل سن رہے ہیں کہ اللہ نے اس قرآن میں، اس کتاب میں بے حد مقامات ایسے ہیں جہاں ایمان والوں ہی سے بات کی ہے، بے ایمانوں کو تو کبھی منہ ہی نہیں لگایا اللہ نے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ایمان والے ایمان لے آئیں تو ایسا ایمان لائیں جو ایمان لانے کا حق۔ اس لیے ہر موقع پر ان ایمان لانے والوں کی تنبیہ اور ایمان لانے والوں کی ہدایت کا انتظام کیا اس نے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی سوائے معصوم کے اپنی ماں کی پیٹ سے پڑھ لکھ کر سیکھ کر نہیں آتا، وہ یہاں آ کر ہی سیکھتا ہے۔ جو سماعت اور بصارت اللہ نے دی ہے، یہ اس کی طرف سے نعمت اور ہدیہ ہے کہ سماعت کو کام میں لا کر، بصارت کو کام میں لا کر اور آبزرو کر کے دنیا کو سیکھتا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے ماں باپ کا جو تربیت کر کے اسے اس قابل کرتے ہیں، اور خاص کر ہمارے ماں باپ کا جنہوں نے سکھا کر اور انگلی پکڑ کے اس پر شہدا پہ لا کے ہم کو یہ سکھا دیا کہ بنیادی طور پہ تمہاری پرائرٹی یہ ہے کہ تم کہیں چلے جاؤ دنیا میں، ادھر سے ادھر ہو جاؤ، مگر اس صف ادا پر آنا نہ چھوٹے۔ عزیزان علی مرتبت، صاحبان ایمان کو مخاطب کیا ہے اللہ نے بارہا، بہت سے مقامات، اور اس آیت میں بھی صاحبان ایمان سے مخاطبہ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اس لفظ میں، اس آیت میں دو لفظ ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ کوئی آ کے یہ نہ بتائے کہ اطاعت کیسے ہو، جب آ کے کوئی یہ نہ دکھائے کہ اطاعت کیسے ہو۔ اسی لیے ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ نے نمونہ ہدایت بنا کر بھیجا، تو یہ عدل الہی کے منافی ہوتا کہ سرکار ختمی مرتبت کے تشریف لے جانے کے بعد سلسلہ ہدایت منقطع ہو جاتا، اور اس طرح سے اطاعت کرنے والے تلاش کرتے رہتے کہ کون سا راستہ اختیار کریں، کس کی اطاعت کریں۔ اس لیے کہ اللہ نے جب مہر لگا دی خاتم النبیین کی، اور یہ طے ہو گیا کہ اب نہ کوئی مرسل آنے والا ہے نہ کوئی نبی آنے والا ہے، تو مرسل اور نبی کے چلے جانے کے بعد اگر سلسلہ ہدایت بھی منقطع کیا جانا ہوتا تو عدل الہی پر حرف آ جاتا۔ اس لیے اس نے یہ پسند کیا کہ ایسا سلسلہ ہو کہ قیامت تک کے لیے
بات مجھ پر رہ جائے، جب میرے پاس واپس پلٹ کر آئیں تو حجت میرے پاس ہو، ان کے پاس ہو۔ عزیز اور دوستوں، یہی سبب ہوا کہ پیغمبر اسلام نے اس وقت تک اعلان نہیں کیا جب تک کہ ان کا وسیع آ نہ گیا۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ ہر دور میں ہدایت دینے والے جب ہدایت دیتے ہیں تو دو موجود ہوتے ہیں، ایک ہدایت دے رہا ہے اور ایک وصایت کی منزل پر موجود ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کا وسیع موجود رہ کر اس کی نیابت میں اس کی جگہ لے لیتا ہے، اور اسی کو قرآن نے پکار کر یہ کہا من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ ولقد اصطفیناہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، کہ حیف ہے اس پر کہ جو ملت ابراہیمی کو تسلیم نہیں کرتا، وہ شخص صفح نفس رکھتا ہے جو ملت ابراہیمی پر نہیں ہے۔ ملت ابراہیمی میں بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ سنت الہی قائم رہے۔ سنت الہی کیا ہے؟ سنت الہی یہ ہے کہ وصایت کا سلسلہ دائم اور قائم رہے، ایک جائے تو دوسرا آئے، دوسرا جائے تو تیسرا آئے، مسلسل یہ جاری ہے۔ لہذا اب کسی نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تو وہ ختم ہو گئے، وصایت ختم نہ ہوئی۔ یہی سبب ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہر نبی کے دور میں کوئی نہ کوئی وسیع بنایا جاتا رہا، اور اس آیت میں بھی یہی دلیل ہے کہ اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور جو تم میں صاحب امر ہو، جو تم میں اولی الامر ہو۔ تو اولی الامر کا ہونا لازم ہے کہ ویسا ہی ہو جیسا رسول ہے، اس لیے کہ بات ایک لفظ اطیعوا سے کہی جا رہی ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، یعنی اطاعت جیسی رسول کی ہوگی ویسے ہی اولی الامر کی ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ حرام کیا ہے اس نے حلال کر دیا، رسول یہ کہہ رہا ہے میں نے یہ حلال کیا ہے اس نے حرام کر دیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے سلسلہ وصایت کو جاری رکھا گیا، اور قرآن نے پکار کر یہ کہا تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک علیم حکیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته وداود وسلیمان وایوب ویوسف وموسى وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔ فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس کتاب مبین میں موجود ہے۔ تو جو کچھ کتاب مبین میں موجود ہے وہ سب احصا کیے ہوئے ہیں امام مبین نے، کیونکہ دوسری جگہ اس نے کہا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا ایسا ہے۔ تو ان آیتوں میں کیا کہا تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ، تو ہم نے قوم ابراہیم کی طرف ابراہیم کو حجت اور دلیل بنا کر بھیجا، اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ نرفع درجات من نشاء ان ربک علیم حکیم، وہ جسے چاہتا ہے، نہیں ہم جسے چاہتے ہیں اس کو بلندی دیتے ہیں، دنیا کتنا ہی گھٹانا چاہے مگر ہم نے بڑھا دیا ہے تو وہ بڑھے ہوئے ہیں۔ یہی کہا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو رفعت دی۔ آج تک ذکر کو رفعت ہے، نہ صرف اس کے ذکر کو بلکہ جو اس سے منسلک ہو گیا اس کے ذکر۔ پھر
कहा ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब, एक सीरीज है, एक फहरिस्त है, और इसके अंदर वो तमाम अंबिया का नाम मौजूद है अजीज और दोस्तों कुरान में, कि सब अल्लाह ने कहा सालिहीन में से थे मेरे बंदे। इसका मतलब क्या हुआ? सब सालिहीन में से हैं, सब हिदायत पर हैं। कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूनुस व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, हमने उन सब पर एहसान किया। कुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन, वो सब के सब आलमीन पर फजीलत रखने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि जो फजीलत रखने वाले पहले आते रहे, इसका मतलब यह है कि वो कुछ और थे और अवाम कुछ और थे। वो देने वाले थे, अवाम लेने वाले थे, तो देने वाला लेने वाले के बराबर नहीं होता। इसलिए पैगंबर ने हर मकाम पर अजीज और दोस्तों इस बात को वाज़ेह किया कि मैं तुम में छोड़ कर जा रहा हूं, और वो छोड़ कर जा रहा हूं कि जो नातिक है, जो बोलने वाला है। मगर बात ये थी कि जो रसूल पर ईमान ले आए थे ना, जिन्होंने गालिब ने उनको कहा नौवारिद मुस्लिम, कहते हैं नौवारिद मुस्लिम अबुल अइम्मा का हमसर नहीं हो सकते। अजीज और दोस्तों, क्यों? इसलिए कि पैगंबर इस्लाम ने वाज़ेह कर दिया इस बात पर कि ये सब के सब इस्लाम लेकर आए हैं और वो इस्लाम पर पैदा हुआ। बना सलावत हर मौके पर अजीज और दोस्तों पैगंबर ने दुनिया वालों को ये पैगाम दिया कि मैं जो कुछ छोड़ कर जा रहा हूं वो न बोलने वाली किताब है, मगर उसके साथ बोलने वाले भी छोड़कर जा रहा हूं। चूंकि जो इस्लाम लेकर आए थे वो सब पहले बुत परस्त थे, उनकी आदत ये थी कि वो हमेशा न बोलने वालों को बिठाकर और उनकी परस्तिश करते थे कि जो न टोक सकता है, न रोक सकता है, न बोल सकता है, आदि उसी के थे। लिहाजा कलमा पढ़ के भी आदि उसी के रहे। जब रसूल ने कहा लाओ कलम दावात मैं लिख दूं ताकि तुम मेरे बाद गुमराह न हो, तो कहा हस्बुना किताब अल्लाह, किताब काफी है। आदि इसी के थे, किताब बोलती नहीं है, चुप है, हम जो चाहे तो करें, न रोकेगी न टोकेगी। लिहाजा बस यही अम्र है कि हम इसी पर चले जाएं। रसूल ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुमने इनकार कर दिया है कागज और कलम देने का और मैंने नविश्ता नहीं लिखा है, तो कयामत तक तारीख में तो रह गया है कि मैंने कलम दावात मांगा था और किसी ने नहीं दिया। और किसके लिए मांगा था, ये हम पर बहुत बड़ा एतराज किया जाता है कि भाई और भी लोग थे वो दे देते, घर वाले दे देते। तो पैगंबर ने एक जुमला इसके अंदर कहा है दोस्तों, फरमाया कि ताकि तुम मेरे बाद गुमराह न हो। तो जिनकी गुमराही का अंदेशा था उनसे तारीख से कोई मिटा नहीं सकता। जिनकी गुमराही का अंदेशा था, इसका मतलब यह है कि अब वो हदीस दीवार पे मारने के काबिल हो गई कि असहाब का नुजूम कुल्लुहुम उदूल, सब सहाबा सितारों की मानिंद हैं, आदिल हैं, जिसकी चाहो पैरवी करो। नहीं, पैगंबर छोड़ गए कि अंदेशा है कि गुमराह हो सकते हैं, लिहाजा उन अंदेशे में उनसे कलम दावात मांगा जा रहा है ताकि लिख दे तो गुमराह न हो। तो जिससे मांगा था
اس نے نہیں دیا، وہ یہ کہہ بھی گیا کہ دیکھا میں نے نہیں دیا، اگر دے دیتا تو وہ وہی لکھ جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے پتا تھا۔ عزیزوں اور دوستو، اب میری بات کو غور سے سننا۔ قرآن مجید میں تقریباً 7 آیتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ 9 بھی ہوں، جس میں ہر جگہ سوال کرنے والے نے سوال کیا، یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن الانفال، یسألونک عن المحیض۔ ہر جگہ نبی تم سے سوال کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ارے کسی نے